علی سے محبت ہو، حضور تشریف فرما ہے۔ حضور کے غلام حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، میرے والد گرامی حضرت عباس بھی حاضر تھے، ہم حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے۔ کچھ دیر کے اندر مولا شیر خدا کی آمد ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر میں مولا شیر خدا آپ تشریف لاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار مولا شیر خدا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ سرور کائنات مولا شیر خدا کے ماتھے کو چومتے ہیں، ان کو گلے سے لگاتے ہیں اور اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور علی سے اتنی محبت، حضور علی سے اتنی محبت کہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، انہیں گلے لگایا، ان کے ماتھے کو چوما اور اپنے ساتھ بٹھایا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عباس، علی سے جتنی محبت میں کرتا ہوں نا، اس سے کہیں زیادہ محبت تو میرا خدا علی سے کرتا ہے۔ علی کی محبت کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، علی کی محبت صرف مومن کر سکتے ہیں۔ یا پھر میں یوں کہوں کہ علی کی محبت اگر کر سکتے ہیں تو فقط جمہور میں کر سکتے ہیں۔ اگر علی کی محبت جن کے رگوں میں ہے تو وہ فقط چراغ بھی ہے، وہ جماعتی ہے۔ اب علی سے محبت کوئی ایسی نہ ہو کہ کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ تنویر صاحب کہ آج علی علی کرتے ہیں تو ہمیں فلانے مسلک کا کہتے ہیں، فلانے مسلک کہتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ علی کی محبت یہ نہیں چاہیے۔ علی کی محبت میں تکلیف بھی ملے گی، درد بھی ملے گا، آزمائشیں بھی آئیں گی، مگر ایسی نہ ہو کہ علی علی کرو پھر چھوڑ دو، پیچھے ہو جاؤ، کس نے مجھے کچھ کہہ دیا۔ ایسی نہ ہو، ایسی غلامی نہ ہو کہ ارے ہمیں تو فلاں چیز نہیں ملی، فلاں درد مل گیا ہے، فلاں تکلیف مل گئی ہے، ہماری یہ بات پوری نہیں ہوئی تو اپنا در بدل لو، ارے وہ پوری زندگی در ہی بناتے رہ جائیں گے۔ تو اس کی مثال بھی علی کی غلاموں سے ہی لیتے ہیں۔ مولا شیر خدا کے غلام ایک حبشی غلام ہے، وفادار ہے، محبت کرنے والے ہیں۔ مولا شیر خدا کے وفادار غلام ایک روز نہ جانے میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ چوری کر بیٹھا۔ جب چوری کر لی تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا، پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو لوگوں نے کہا یہ تو مولا شیر خدا کا غلام ہے، اسے تو مولا علی کی بارگاہ میں لے کے چلو۔ جب مولا علی کی بارگاہ میں لے کے گئے اس حبشی غلام کو جب لے کے گئے اور اس نے قبول کر لیا، اقرار کر لیا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں نے چوری کی ہے۔ اب آپ نے اسے اقرار کر لیا تو انصاف تو کرنا ہی تھا۔ انصاف ملتا ہے تو در علی سے ملتا ہے، انصاف اگر صحیح ملتا ہے در فاطمہ سے ملتا ہے، اگر انصاف ملتا ہے در رسول سے ملتا ہے، در پنجتن سے ہی ملتا ہے۔ تو انصاف کے اندر مولا شیر خدا نے اپنے حبشی غلام کے بازو کو کٹوا دیا۔ بازو کٹ گیا، درد میں ہے، تکلیف میں ہے، خون نکل رہا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر جاتا ہے، وہی کٹا ہوا بازو، خون نکل رہا ہے، درد میں ہے، تکلیف میں جا رہا ہے۔ راستے کے اندر حضرت ابن القوا مل جاتے ہیں، ابن القوا مل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے تیرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، تیرا یہ بازو کس نے کاٹ دیا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے چوری کی تھی تو مجھے اس کی سزا ملی ہے کہ مجھے میرا بازو کاٹ دیا ہے۔ تو اس نے کہا، ابن القوا نے فرمایا کہ تمہارا بازو کس نے کاٹا ہے؟ تو وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ غلام کے چہرے پر، محبت کرنے والے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کیا کہا؟ مسکراتے ہوئے چہرے سے کہا کہ میرے مولا علی نے میرا بازو کاٹا ہے۔ وہ شخص حیران، ابن القوا حیران کہ مولا علی نے تمہارا بازو کاٹ دیا مگر تم اپنے چہرے پر مسکراہٹ لا کر مولا علی کا تذکرہ کر رہے ہو۔ اس نے کہا میں کیوں نہ کروں، میرے مولا نے میرا یہ بازو کاٹ کر مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ جب یہ ماجرا ہو گیا نا تو ابن القوا مولا شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا پیش کیا کہ آپ نے اپنے غلام کا بازو کاٹا ہے، وہ تو آپ کا تذکرہ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ، بڑے خیر کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو جب سزا جہاں سے ملتی ہے انعام بھی تو اسی در سے ملتا ہے۔ مولا شیر خدا کو جب پتہ لگا نا، مولا شیر خدا نے اپنے اس غلام کو بلا لیا۔ وہ حبشی جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مولا شیر خدا نے اس کا کٹا ہوا بازو پکڑا، ساتھ لگایا، اپنا رومال مبارک اس پر باندھا، آپ نے ہاتھ رکھا، دم فرمایا اور جب رومال نکالا تو ایسا تھا کہ بازو کبھی کٹا ہی نہ ہو۔ تو انصاف بھی ملتا ہے، انعام بھی ملتا ہے تو مولا علی کے در سے ملتا ہے۔
تو پھر ایک مرتبہ مل کر میرے ساتھ تمام حضرات نے ایمان والے ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ منافقوں کو سمجھ نہیں آنے، سمجھ میں آنے ہیں تو مومنوں کے آنے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ جس وقت دیکھتا ہو نظارہ علی کا ہے۔ جس وقت دیکھتا ہو نظارہ کا جمال جسم کے چہرے سے ہے آیا۔ کل کا جمال جسم کے چہرے سے ہے آیا۔ گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ آپ نے ہر مقام پر سرور کائنات کا ساتھ دیا۔ جب حضور کا ہر ایک نے ساتھ چھوڑ دیا نا، کسی نے ساتھ نہ دیا بلکہ حضور کے خاندان نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو مولا شیر خدا نے 6 سال کی عمر میں ہے اس وقت آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی ہر مقام پر آپ کے ساتھ ہے، جہاں جہاں کہیں گے علی وہاں وہاں آپ کے ساتھ چلے گا۔ تو مولا شیر خدا نے ہر مقام پر حضور کا ساتھ دیا۔ تو احد کے مقام کو لے لو، حنین کے مقام کو لے لو، بدر کے مقام کو لے لو، خدر خندق کے میدان کو لے لو، یا خیبر کے مقام کو لے لو، تو مولا شیر خدا ہر مقام پر صفحے اول میں رہے، ہر مقام پر ساتھ دیا۔ تو مولا شیر خدا نے سرور کائنات کا دیا، ہر جگہ پر عبادت کی سرور کائنات کی تو مولا شیر خدا نے کی۔ جب بستر کے اوپر لیٹنے کا وقت تھا، بستر پر لیٹنے کا جب وقت تھا، یہ بات میں کرتے ہیں انصار و مہاجرین کو پوری بات ہو جائے کہ جب انصار و مہاجرین کو حضور بھائی بھائی بنا رہے تھے، کسی کو کسی کا بھائی، کسی کو کسی کا بھائی، تو مولا شیر خدا تشریف فرما تھے اور خاموش کھڑے تھے۔ سرور کائنات نے دیکھا اور فرمایا کہ علی تم خاموش کھڑے ہو، اے علی تم خاموش کھڑے ہو، تم خاموش کیوں کھڑے ہو؟ محبوب کا خاموش ہونا گوارا نہ ہوا نا، تو مولا شیر خدا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا رہے ہیں، کسی کو کسی کا بھائی، کسی کو کسی کا بھائی، مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنایا جائے۔ تو حضور نے فرمایا تاکہ پھر دنیا وہ آخرہ کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد کہ امام راضی لکھتے ہیں، امام راضی کہتے ہیں کہ جب یہ بھائی بھائی سرکار نے بنائے نا اور مولا علی کو اپنا بھائی بنایا، تو عرش کے اوپر جبریل نے دیکھا اور میکائیل نے دیکھا، تو وہ جبریل نے اور میکائیل نے ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنایا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا کہ ہم آپ کے محبوب کے جلوے دیکھ کر آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں، آپ کے محبوب کی ادا دیکھ کر ہم بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی نا، اب آتے ہجرت کی بات۔ جب مکہ سے مدینہ حضور تشریف لے جاتے ہیں، خطرہ سفر میں تھا مگر زیادہ خطرہ بستر پر تھا، جہاں پر دشمنان اسلام باہر ڈیرا لگا کر بیٹھے تھے کہ ہم گھر پر حملہ کر دیں۔ سفر میں خطرہ تھا مگر زیادہ خطرہ بستر پر تھا، جہاں پر سرکار نے مولا شریک خدا کو اپنے بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ کل صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ پاک آ جانا۔ تو جب وہ لیٹ جاتے ہیں نا، حضور کے بستر پر اگر لیٹ سکتے تھے، سرور کائنات نے ایسے نہیں آپ نے کہا، اگر کوئی بستر مصطفیٰ کے بستر پر اگر کوئی لیٹ نہیں سکتا تھا تو وہ فقط مولا شریف خدا کی ذات ہے۔
جب لٹا دیا نا تو امام راضی لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں رب کائنات نے جبرائیل کو میکائیل کو بلا لیا، جبرائیل کو میکائیل کو بلا لیا کہ جبرائیل تم تو کہتے تھے نا کہ ہم بھائی بھائی ہیں، تم کہتے تھے نا کہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اب ذرا دیکھو علی کس طرح میرے محبوب پر اپنی جان قربان کر رہا ہے، کیا تم بھی ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرو گے؟ کوئی جواب نہ آیا، کوئی جواب نہ آیا، خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا باری تعالیٰ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ جبریل جس طرح علی نے میرے محبوب پر اپنی جان قربان کر دی ہے، اب تم دونوں جاؤ علی کے چرپائی کے گرد بیٹھ جاؤ اور میرے محبوب علی کی حفاظت کرو۔ تو پھر ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مولا شیر خدا کے غلام ہیں، ہم شیر خدا کے غلام ہیں، کیونکہ نام ایمان کی بنیاد ہی شیر خدا، ہر ایک کی بنیاد شروع ہی مولا شیر خدا سے ہوتی ہے۔ تو پھر کہے نا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں مرحب مقتل پڑا ہوا، مرحب گلی میں ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہمارے لیے ہوگا، ہماروں کے لیے کہ دنیا میں ہے اور کون ہے اپنا بجز علی، دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم بے کسوت ہے تو سہارا علی، ہم بے کسوت ہے تو سہارا علی کا ہے، ہم بے کسوت ہے تو سہارا قرآن مجید لیے، ہم بے کسوت ہے تو سہارا علی کا ہے، ہم کوئی منے یا نہ منے ہم بے کسوت